شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر سے واپس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنی بیوی کے پاس آؤ تو دانش مندی والا عمل کرو۔ جب میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس آؤ تو دانش مندی والا عمل کرو۔ کہنے لگی، دور رہو۔ حضرت طلق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے حاجت پوری کرنا چاہے تو وہ اس کے پاس آ جائے، اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو بیٹھی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو اس سے اجازت ضرور لے لے۔ حضرت مالک بن حریث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی جان کو، بچے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شوہر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، اس کا پانی اس کی ہر رگ رگ اور ہر پٹھے میں اڑ کر پہنچ جاتا ہے۔ جب 7 دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہر رگ کو اپنے اور آدم کے درمیان حاضر کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، جس صورت میں چاہا اسے ترتیب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جب کوئی عورت فساد کی نیت کے بغیر اپنے گھر سے کھانا کھا لے تو اس کے کھانا کھلانے کی وجہ سے اس کے لیے اجر ہے، اور اس کے شوہر کے لیے کمانے کی وجہ سے اجر، اور گھر کے خادم کے لیے بھی اسی طرح اجر ہے، کوئی کسی کا اجر کم نہیں کرے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔